گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ جس کا 80% رقبہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں نظریں جمائے بیٹھی ہیں، لیکن یہ دلچسپی صرف خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی وسائل، دفاع اور جغرافیائی حکمت عملی کے لیے ہے۔ آج ہم اس راز کو سامنے لائیں گے۔ VOA ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گرین لینڈ کے نیچے چھپی ہوئی حقیقت جو عالمی طاقتوں کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ امریکہ، چین، یورپی ممالک، کینیڈا اور ڈنمارک سب یہاں قدم جمانا چاہتے ہیں۔ ہر ملک کی خواہش ہے کہ وہ سب سے پہلے یہاں اپنے فائدے حاصل کرے، لیکن سخت سردی، برفانی طوفان اور مقامی خود مختاری کی رکاوٹیں کسی بھی منصوبے کو روک سکتی ہیں۔ گرین لینڈ کی دریافت تقریباً 982 BC میں ہوئی، جب نوری وجیا کے ایرک دی ریڈ یہاں پہنچے۔ پہلے یہاں مقامی لوگ انویٹ آباد تھے جو شکار اور ماہی گیری سے زندہ رہتے تھے۔ آج ان کی نسل بھی موجود ہے اور گرین لینڈ کی ثقافت کا حصہ ہے۔ واکنگ اور ڈینش کالونی نے یہاں ابتدائی شہر قائم کیے، جن میں سب سے بڑا نوک ہے۔ گرین لینڈ کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ شدید سردی اور طوفان یہاں معمول ہیں۔ اس کے باوجود مقامی لوگ اور سائنسدان یہاں زندگی اور تحقیق ممکن بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ گرین لینڈ شمالی قطب کے قریب ہے اور عالمی دفاع اور شپنگ کے لیے نہایت اہم جگہ ہے۔ امریکہ نے یہاں تھولے ایئر بیس قائم کر کے اپنی دفاعی حکمت عملی مضبوط کی۔ علاوہ ازیں یہاں کے معدنی وسائل اور آرکٹک شپنگ راستے عالمی طاقتوں کے لیے کشش کا باعث بنے۔ امریکہ کی دلچسپی بنیادی طور پر ملٹری دفاع اور معدنیات میں ہے۔ یہاں کے آرکٹک شپنگ راستے امریکہ کے لیے تجارتی اور دفاعی اہمیت رکھتے ہیں۔ 2019 میں امریکہ نے گرین لینڈ خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر ڈنمارک اور گرین لینڈ نے اسے مسترد کر دیا۔ یہ خطہ امریکہ کی شمالی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ چین گرین لینڈ میں نایاب دھاتیں، سرمایہ کاری اور تجارتی راستوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ چین کی توجہ آرکٹک میں مستقبل کی برتری پر ہے تاکہ وہ عالمی مارکیٹ میں برتری حاصل کر سکے۔ مقامی حکومت اور امریکہ کی ملٹری موجودگی چین کے منصوبوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، مگر وہ اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جرمنی، فرانس اور دیگر یورپی ممالک یہاں سائنسی تحقیق، ماحولیات اور معدنیات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آرکٹک ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تحقیق میں سرمایہ کاری کر کے وہ مستقبل کے تجارتی اور سائنسی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا شمالی آرکٹک میں اپنی موجودگی مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ گرین لینڈ کے راستے کینیڈا کے لیے تجارتی اور دفاعی فوائد فراہم کرتے ہیں، مگر موسمی حالات اور برف کی موٹائی سرمایہ کاری میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ کی حکومتیں خود مختاری اور وسائل کے کنٹرول کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ مقامی حکومتیں مقامی آبادی کی فلاح اور وسائل کنٹرول کے حق میں ہیں۔ بڑی طاقتوں کا دباؤ اور سرمایہ کاری کی خواہش ان کے فیصلے میں اثر ڈال سکتی ہے، لیکن گرین لینڈ نے خود مختاری کو اہم رکھا ہے۔ سرمایہ کاری اور قبضے کے امکانات کے باوجود گرین لینڈ کی سخت موسم، برف کی موٹائی اور مقامی حکومت کی خود مختاری بڑے چیلنج ہیں۔ کوئی بھی طاقت بغیر ان عوامل کے احتساب کے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ یہاں کا ماحول نہایت خطرناک اور غیر متوقع ہے، جو ہر منصوبے کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے گرین لینڈ کو اپنی دفاعی پوزیشن کے لیے استعمال کیا۔ سرد جنگ کے دوران بھی یہاں کی اہمیت برقرار رہی۔ عالمی طاقتوں کے بیچ چھپے ہوئے تنازعات آج بھی جاری ہیں اور ہر ملک اپنی حکمت عملی کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ گلوبل وارمنگ سے برف پگھل رہی ہے اور نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں۔ معدنی وسائل کی کھوج اور آرکٹک شپنگ مستقبل میں گرین لینڈ کی اہمیت کو اور بڑھا دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں نظریں جمائے بیٹھی ہیں اور ہر ملک اپنی حکمت عملی کے تحت قدم اٹھا رہا ہے۔ گرین لینڈ صرف ایک برفانی جزیرہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے سرمایہ، دفاع اور جغرافیائی حکمت عملی کا مرکز بھی ہے۔ امریکہ، چین، یورپی ممالک، کینیڈا اور ڈنمارک سب یہاں نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ آنے والے سالوں میں گرین لینڈ کی اہمیت دنیا کے سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی توازن میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ امریکہ، چین، یورپی ممالک، کینیڈا اور ڈنمارک سب یہاں نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ آنے والے سالوں میں گرین لینڈ کی اہمیت دنیا کے سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی توازن میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ کاری اور قبضے کے امکانات کے باوجود گرین لینڈ کی سخت موسم، برف کی موٹائی اور مقامی حکومت کی خود مختاری بڑے چیلنج ہیں۔ کوئی بھی طاقت بغیر ان عوامل کے احتساب کے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ یہاں کا ماحول نہایت خطرناک اور غیر متوقع ہے، جو ہر منصوبے کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے گرین لینڈ کو اپنی دفاعی پوزیشن کے لیے استعمال کیا۔ سرد جنگ کے دوران بھی یہاں کی اہمیت برقرار رہی۔ عالمی طاقتوں کے بیچ چھپے ہوئے تنازعات آج بھی جاری ہیں اور ہر ملک اپنی حکمت عملی کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ گلوبل وارمنگ سے برف پگھل رہی ہے اور نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں۔ معدنی وسائل کی کھوج اور آرکٹک شپنگ مستقبل میں گرین لینڈ کی اہمیت کو اور بڑھا دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں نظریں جمائے بیٹھی ہیں اور ہر ملک اپنی حکمت عملی کے تحت قدم اٹھا رہا ہے۔ گرین لینڈ صرف ایک برفانی جزیرہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے سرمایہ، دفاع اور جغرافیائی حکمت عملی کا مرکز بھی۔ امریکہ، چین، یورپی ممالک، کینیڈا اور ڈنمارک سب یہاں نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ آنے والے سالوں میں گرین لینڈ کی اہمیت دنیا کے سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی توازن میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔